سلام، کیسے ہو مولانا صاحب؟ ٹھیک ہو؟ یہ قاری عثمان صاحب میں جانتا ہوں، میں جب دستار بندی پر آیا تھا اور میرا بذات خود تخصص کا دستار بندی تھا، اس دن میں ان کے ساتھ غالباً 2-3 گھنٹے بیٹھا، تو اس کے ساتھ میں نے کافی گپ شپ لگائی تھی۔ اس وقت یہ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اب بھی میں مرکز اہل سنت والجماعت میں ہوں، یا کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ عثمان کون تھا نہیں تھا، خدا کی قسم ابھی میں عصر کے وقت مولانا مفتی محمد اصغر صاحب استاد محترم کے کلاس میں حاضر تھا، تو ایک طالب علم نے ان سے سوال بھی کیا کہ عثمان صاحب کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو یہ بات مت کرو۔ یعنی یہاں کے اساتذہ اتنے صاف مزاج رکھتے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، بس اتنا کہتے چھوڑ دو، جو کیا اچھا کیا۔ اب بریلوی لوگوں نے یہ شور مچایا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیوبندی لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اردو میسیج اس وجہ سے کیا کہ میسیج میں واٹس ایپ میں شیئر کرتا ہوں، اور خصوصاً اپنی دوستوں سے جن کے چینلوں پر میرے بیانات ہیں وہ اس میسیج کو شیئر کرے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مرکز والے کے ذہن بالکل صاف ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی۔ رہا یہ بات کہ بریلوی حضرات نے اس بات کو کیوں اتنا دھیان کیوں دیا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب سے ان کا بیعت تھا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گمن صاحب کے پیچھے جیسے لوگ الزام لگاتے باتیں کرتے ہیں، وہ بڑا شخصیت ہے، بڑا سینے والے ہے، جن کا خیال ان کا کھانا پکانا اور ان کے حلوہ خوری تو گمن صاحب کی وجہ سے بن ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قاری عثمان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے جس میں گمن صاحب کی بے عزتی ہو اور رسوائی ہم کریں گے۔ تو الحمدللہ میں نے تو ان کے انٹرویو بھی ابھی سنے، کسی بھی انٹرویو میں انہوں نے حضرت کے بارے میں کچھ الفاظ غلط نہیں کہا۔ البتہ اتنا آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو قاری صاحب تھا، قاری عثمان، یہ پہلے بھی بریلوی تھا، اور پھر یہاں آ کر خود کو دیوبندی ثابت کیا۔ لیکن ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کہ یہ پہلے کیا تھا، انہوں نے کہا دیوبندی تھا، اور پھر یہ خود کہتے ہیں کہ میں بریلوی تھا پہلے، اور خود کہتے ہیں کہ میں بریلوی حضرات پھلا کے بیانات سنتی تھی۔ تو بریلوی اس پر خوش نہ ہوں، کیونکہ آپ کا شخص تھا اور آپ کے پاس آ گیا۔ وہ جہاں ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں جاتا ہے نا ہر مخلوق۔ تو اصل بات یہ ہے انہوں نے ایسے شور مچایا ہے کہ اور علامہ بنایا ہے، انہوں نے صرف اولیاء درجہ پڑھا ہے، بس کیا ہے اولیاء درجہ پڑھا ہے، نعت خان ہے، اور انہوں نے علامہ بنایا۔ تو اگر عباد الرحمن باچا عقیل بھی بریلی بن جائے تو وہ علامت الدہر ہوگا۔ صاحب سے بات یہی ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ انٹرویو شروع کیا ہے، یہ صرف حضرت کے بدنام کرنے کے لیے کرتا ہے، اور خدا کی قسم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء پر ہمارا ایمان ہے۔ تو بس اس پر خاموشی اختیار کرنا اچھا ہے، اس کے بارے میں باتیں نہیں کرنا۔ بس یہ لوگ ان کا خیال یہ ہے کہ مرکز سے کوئی بیان دے، اور مرکز والی جو ہے وہ اتنا خاموش ہے، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ میں خود پوچھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب تھا، گیا تھا اور چلا گیا، ایسی بات ہے۔ بس وہ ہمارے پٹھان